کوئی اللہ کا نام تسبیح پر پڑھنے والا اگر وہ بھی دیکھا جائے تو شاید چند لوگ ہوں گے کہ جو تسبیح لے کر یا ویسے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہوں۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کر رکھا ہے، اور پھر یہاں جو مراد اللہ کا ذکر کرنے کی ہے، جو ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، جس کے لیے وہ ذکر کرنا یہ ایک وقتی کیفیت ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا یہ دائمی کیفیت ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کہاں اللہ کو یاد رکھتے ہیں؟ ہمیں اپنے زندگی کے معاملات میں خدا کہاں یاد رہتا ہے؟ ہم اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہیں، اور قرآن یہ فیصلہ دے چکا ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کے اصول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جب یہ ہم نے سب فراموش کر دیے ہیں تو زندگی کے اندر تنگی تو پھر آنی ہی آنی ہے۔ جب زندگی کے خالق کو ہم نے فراموش کر دیا ہے تو پھر خوشحالی کیسے آ سکتی ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہتر زندگی کے لیے بھی عمل بتایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، کہ جو بھی شخص اچھا کام کرے، نیک کام کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں کہ وہ صاحب ایمان ہو، وہ کیا ہو؟ مومن ہو، اس کا دل ایمان سے لبریز ہو، تو اس کو کیا ملے گا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ کہ اعمال صالحہ کرے صاحب ایمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حیات طیبہ عطا فرمائے گا، اور اگر اللہ کے ذکر سے اعراض کریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تو تنگی کی زندگی ہے، اور وہ زندگی مزید تنگ ہوتی رہے گی یہاں تک کہ وہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا ذکر خدا کی طرف واپس نہ لوٹ آئے اور اعمال صالحہ کرنے شروع نہ کر دے، تب تک اس کے لیے معیشت کا یہ طوق مزید تنگ ہوتا جائے گا اور اس کی گردن کو دباتا رہے گا۔